قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے ابن آدم، یہ کلام مبارکہ پڑھا کرو، تم دنیا میں مومن اور آسمانوں پر محبوب ہو جاؤ گے اور ان کے اولادوں کی سلامتی میرے ذمہ کرم پر ہوگی۔ اب جو با نصیب بندہ یہ کلمات پڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہوگا، رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی، ہر قسم کے خوف و غم، مصائب و پریشانیوں اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ سخت سردی ہے، یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہیں اور پتھریلی زمین میں خندق کی کھدائی کا کام بڑے جوش و خروش سے جاری ہے۔ دشمن کی پیش قدمی کی لمحہ با لمحہ اطلاعات مل رہی ہیں۔ دشمن کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس خندق کو ہر قیمت پر مکمل کرنا ہے۔ اگر اس کا قلیل حصہ بھی نامکمل رہ گیا تو ساری محنت اکارت چلی جائے گی۔ دشمن اس حصہ کو پل کے طور پر استعمال کر کے شہر میں گھس آئے گا، اس لیے تھکن، بھوک اور موسم کی ناسازگاری کو پس پشت ڈال کر ہر مجاہد اپنے حصہ کی خندق مکمل کرنے میں مصروف عمل ہے۔ وہ اکیلا تو رنج و محن سے نبرد آزما نہیں، اس کا آقا مولا، اس کے پروردگار کا حبیب و محبوب، غازیان اسلام کی آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی ان کی طرح مصروف ہے۔ وہ دیکھو چٹان توڑ رہا ہے، مٹی کھود رہا ہے، نگاریاں بھر بھر کر باہر پھینک رہا ہے۔ اسلام کے اس مرکز کی دفاعی سرگرمیوں میں ہر کسی سے آگے عنبر و فشاں زلفیں گرد آلود ہیں، شکم مبارک پر تہہ در تہہ غبار جم رہی ہے۔ ادائیگی فرض کے احساس نے سب تھکاوٹوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ 3 دن گزر گئے ہیں، صحابہ کو ایک لقمہ تک میسر نہیں آیا۔ اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے۔ فاقہ کشی کی تکلیف جب ناقابل برداشت ہونے لگتی ہے تو اس کا شکوہ اپنے کریم آقا سے کرتے ہیں۔ حضور اپنے شکم مبارک سے قمیض اٹھاتے ہیں، صحابہ کو عجیب منظر دکھائی دیتا ہے۔ سب نے ایک ایک پتھر پیٹ پر باندھ رکھا ہے، لیکن اس سلطان دو عالم نے اپنے شکم مقدس پر 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ سب شکوے دور اور سب کلفتیں کافور ہو جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ جب منظر دیکھتے ہیں تو تاب صبر نہیں رہتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اذن طلب کر کے اپنے گھر چلے آتے ہیں اور اپنی اہلیہ کو بتاتے ہیں کہ میں نے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی فاقہ کے عالم میں دیکھا ہے، تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ اس نیک بخت خاتون نے کہا، میرے پاس چند سیر جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ بھی موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس نے وہ برتن نکالا جس میں جو رکھے تھے اور جو پیسے آٹا گوندھا۔ میں نے بکری کے اس بچے کو ذبح کیا، گوشت ہنڈیا میں پکانے کے لیے رکھا۔ شام کا وقت قریب آ گیا۔ ہمارا معمول یہ تھا کہ دن بھر خندق کھودتے، شام کو گھروں میں واپس چلے آتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شام کو واپس تشریف لے جاتے۔ میں جب واپس جانے لگا تو میری بیوی نے کہا کہ مجھے حضور اور صحابہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، یعنی زیادہ آدمیوں کو ساتھ لے کر نہ آنا۔ میں نے اس کو مطمئن کیا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس آیا اور بڑی رازداری سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے قلیل مقدار میں کھانا پکایا ہے، حضور تشریف لے چلیں، 1 یا 2 آدمی اپنے ساتھ بھی لے جائیے۔ سرکار نے اپنی انگشت بائے مبارک میری انگلیوں میں ڈال کر فرمایا، کتنا کھانا پکایا ہے؟ میں نے عرض کر دیا۔ حضور نے فرمایا، یہ کھانا تو بہت کثیر زیادہ ہے اور بہت پاکیزہ ہے، دیکھو میرے آنے سے پہلے ہنڈیا نیچے نہ اتارنا اور نہ ہی روٹیاں پکانا۔ پھر حضور نے بلند آواز سے اعلان فرمایا، اے خندق والو، جابر نے تمہارے لیے کھانا پکایا ہے اور سب مل کر کھاؤ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تھے اور لوگ پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ میں شرم کے مارے پانی پانی ہو رہا تھا، میری حالت کو بس اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات جانتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، خلق خدا آ گئی ہے، با خدا بڑی رسوائی ہوگی۔
चंद सैर जाओ और एक छोटा सा बकरी का बच्चा। मैं जब घर पहुंचा तो मैंने बीवी से कहा, ए नेक बख्त सरवर आलम मा मुहाजरीन और अंसार तशरीफ ले आए हैं, उनके अलावा और लोग भी हैं। उसने पूछा, क्या हुजूर ने तुमसे दरियाफ्त फरमाया था? मैंने कहा, हाँ। दूसरी रिवायत में है कि बीवी ने कहा, जाबिर, उन लोगों को तुमने दावत दी है या हुजूर ने? मैंने कहा, हुजूर ने दावत दी है। उस नेक बख्त ने कहा, अब फिक्र की कोई जरूरत नहीं, सबको आने दो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसका रसूल बेहतर जानता है। जो कुछ हमारे पास था हमने उसकी इतला दे दी। उसके ऐसा कहने से मेरी सारी तशवीश जाती रही। फिर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। हुक्म दिया, 10-10 आदमियों को बुलाते जाओ। मैंने गूंदा हुआ आटा पेश किया। हुजूर ने उसमें अपना लाब दहन डाला और बरकत की दुआ फरमाई। फिर जहां हमारी हंडिया रखी थी वहां तशरीफ ले गए, उसमें भी अपना लाब दहन डाला और बरकत की दुआ फरमाई। फिर हुक्म दिया, रोटियां पकाते जाओ, हंडिया से सालन निकालते जाओ और हंडिया को ढांपते रखो। खाना खिलाने का सिलसिला जारी रहा, लेकिन हमारी हैरत की हद न रही कि इतने आदमी खा गए, न आटा कम हुआ और न ही हंडिया में सालन कम हुआ। 1000 आदमियों ने खाना खाया, हंडिया लबालब भरी रही और आटे में जरा भी कमी न हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब खुद भी खाओ और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी तोहफा के तौर पर तकसीम करो, क्योंकि सब लोग कहत साली का शिकार हैं। हम देर तक बांटते रहे और सरवर आलम तशरीफ फरमा रहे। जब हुजूर तशरीफ ले गए तो हर चीज खत्म हो गई। हजरत नौमान बिन बशीर की हमशीरा से मरवी है कि वो कहती हैं, एक रोज मेरी वालदा ने मुझे खजूरों से भरा हुआ एक डोंगा देकर भेजा कि मैं ये अपने बाप और मामू अब्दुल्ला बिन रवाह को दे आऊं। ये उन दिनों की बात है जब वो खंदक खोदने में मशगूल थे। मैं जब ये लेकर जा रही थी तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देख लिया और मुझे अपने पास बुलाया। जब मैं हाजिर हुई तो हुजूर ने वो खजूरें मुझसे ले ली और एक चादर बिछा कर उन खजूरों को उस पर बिखेर दिया। फिर एक शख्स को हुक्म दिया कि बा आवाज बुलंद ऐलान करवाए, अहले खंदक आओ, खाना तैयार है। सब इकट्ठे हो गए, सब ने सैर होकर वो खजूरें खाईं। जब तक वो खाते रहे खजूरें बढ़ती रहीं। इब्ने असाकर से मरवी है कि उम्मे आमिर अशहली ने एक बर्तन में हलवा डालकर बारगाहे रिसालत में भेजा। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के खैमा में तशरीफ फरमा थे। हजरत उम्मे सलमा ने अपनी मर्जी के मुताबिक उसे तनावल फरमाया। बकिया लेकर हुजूर बाहर तशरीफ लाए और अहले लश्कर में ऐलान कर दिया कि लश्कर वाले रात का खाना हुजूर के यहाँ खाएंगे। सब आए, खूब सैर होकर खाया और वो हलवा जूं का तूं था। अल गर्ज नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम और जान निसार फरजंदान इस्लाम को शबाना रोज कोशिश से 6 दिन की कलील मुद्दत में खंदक की खुदाई का काम मुकम्मल हो गया। जब खंदक की खुदाई का काम पाया तकमील को पहुंच गया तो रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे कुलसूम को अपना नाइब मुकर्रर फरमा दिया और खुद जबल सला के दामन में आकर अपना खैमा नस्ब किया। सला की पहाड़ी पुष्ट के पीछे थी और खंदक सामने इस्लामी लश्कर जिसकी तादाद 3000 थी उसको मुनासिब मकामात पर मुतय्यन फरमाया। मुहाजिरीन का झंडा हजरत ज़ैद बिन हारसा को और अंसार का हजरत साद बिन आबाद को मरहमत फरमाया गया। मुस्लिम खवातीन और बच्चों को इन मजबूत गढ़ियों में ठहराया गया जो शहर के अंदरूनी हिस्सों में थीं। शहर के बड़े बड़े रास्तों पर दीवारें चुन दी गईं। इस तरह सारा शहर एक किला की मानद महफूज हो गया। उम्मुहातुल मोमिनीन हजरत सफिया सरकार दो आलम की फूफी सहबा और चंद खास खवातीन को एक गढ़ी में ठहराया गया। उस गढ़ी का नाम फारग था। हजरत हसन बिन साबित को भी इस मकाम पर ठहरने की इजाजत दी गई। हजरत साद बिन माज एक रोज किला के बाहर से गुजरे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा कि उन्होंने जरा पहनी हुई है और वो जरा छोटी है। उनके बाजू बाहर निकले हुए हैं और नंगे हैं। उन्होंने छोटा नेजा पकड़ा हुआ है और उसे लहराते हुए तेज तेज जा रहे हैं। उनकी वालदा भी इस किला में ठहरी हुई थी। उन्होंने अपने बेटे को देखा तो फरमाया, बेटा जल्दी पहुंचो, तुम्हें देर हो चुकी है। हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया, ए साद की माँ, तुमने साद को छोटी जरा पहनाई है, इतनी खुली होनी चाहिए थी।
کہ ہاتھوں کو بھی ڈھانپ لیتی۔ اس مومنہ صادقہ نے عرض کی جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے وہ کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان کے بازو کے حصہ پر جو ننگا تھا تیر لگا جو آپ کی شہادت کا باعث بنا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہادری۔ یہودیوں کے 5 یا 10 آدمیوں کی ٹولیوں نے اس اثنا میں ان قلعوں کے ارد گرد چکر لگانے شروع کر دیے جہاں مسلم خواتین اور بچے ٹھہرنے ہوئے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک یہودی کو مشکوک حالت میں اپنے قلعہ کے ارد گرد گھومتے دیکھا۔ میں نے حضرت حسان کو کہا کہ آپ اس یہودی کو بار بار ادھر آتے دیکھ رہے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ دوسرے یہودیوں کو جا کر بتائے گا کہ ہماری حفاظت کے لیے کوئی پہرہ دار نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر حملہ کر دے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سب دشمن کے سامنے صف بستہ ہیں، بہتر ہے کہ آپ نیچے اتریں اور اس یہودی کا کام تمام کر دیں۔ انہوں نے کہا اے عبد المطلب کی صاحبزادی، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، باخدا آپ جانتی ہیں کہ یہ کام میرے بس کا نہیں۔ ان کا یہ جواب سننا تھا تو میں نے اپنا کمر بند کس کر باندھ لیا۔ ایک لٹھ پڑی ہوئی تھی، اسے اٹھا لیا اور نیچے اتر آئی۔ جب وہ یہودی میرے پاس سے گزرا تو میں نے وہ لٹھ اس کے سر پر دے ماری، اسی وقت اس کی جان نکل گئی۔ اس سے فارغ ہو کر میں اوپر آئی، حضرت حسان کو بتایا کہ میں نے اس منحوس کا کام تمام کر دیا ہے، اگر وہ مرد نہ ہوتا تو میں اس کا لباس اتار لیتی، آپ جائیں اور اس کا لباس اتار لائیں۔ انہوں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا اب اس مردے کا سر کاٹ کر تو یہودیوں کی طرف پھینک دو۔ آپ نے انکار کر دیا۔ میں نے اس کا سر کاٹا اور یہودیوں کی بستی کی طرف پھینک دیا۔ جب انہوں نے ایک یہودی کا کٹا ہوا سر اپنے ہاں دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ مسلم خواتین کے محافظ موجود ہیں۔ اگر نیت بد سے کسی یہودی نے ادھر آنے کا قصد کیا تو اس کا انجام بڑا عبرتناک ہوگا۔ پھر کوئی یہودی ہمارے قلعے کی طرف نہیں آیا۔ منافقین جو اب تک مصلحت بینی کی پیش نظر بادل نہ خواستہ اسلامی لشکر میں شامل تھے، انہوں نے برملا کھسکنا شروع کر دیا۔ وہ طرح طرح کی بہانہ سازیاں کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب کے سچے خادم ان حالات میں بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی جمعیت اور طاقت کو منتشر کرنے کے لیے بنی غطفان کے سرداروں عیینہ بن حصن اور ابو الحارث بن عمرو سے بات چیت شروع کی۔ انہیں فرمایا اگر تم محاصرہ اٹھا کر چلے جاؤ تو مدینہ کی کھجوروں کا تیسرا حصہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا۔ اسی اثنا میں اسید بن حضیر تشریف لے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ عیینہ بن حصن اپنے پاؤں پھیلائے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہے۔ ان سے یہ گستاخانہ حرکت برداشت نہ ہو سکی۔ اسے ڈانٹ کر کہا اے بندر کی آنکھوں والے، کیا تم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہو؟ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس نہ ہوتی تو باخدا میں اس نیزے سے تمہارا پیٹ پھاڑ ڈالتا۔ ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما کو مشورہ کے لیے طلب فرمایا۔ وہ حاضر ہوئے تو انہیں ساری گفتگو سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے عرض کی اے ہمارے آقا، اگر یہ معاہدہ حضور کو پسند ہے اور خوشی کا باعث ہے تو ہمیں منظور ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو بھی ہمیں مجال انکار نہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم محض ہماری سلامتی کے پیش نظر یہ معاہدہ کر رہے ہیں تو پھر ہم یہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب ہم کافر اور مشرک تھے اس وقت بھی ہم ان قبائل کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، بطور مہمان یا خرید کر تو یہ مدینہ کی کھجوریں کھا سکتے تھے، ویسے زبردستی کسی کو کھجور کا ایک دانہ لینے کی بھی جرت نہیں تھی۔ اب تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت و اسلام سے مشرف کیا ہے، ہماری غیرت ایمانی اور حمایت اسلامی کب گوارا کر
کر سکتی ہے کہ وہ یوں ہی ہماری کھجوروں میں حصہ دار بن جائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے محض تمہاری سلامتی کے پیش نظر ان سے یہ بات چیت شروع کی ہے۔ اس تاریک ماحول میں، ان صبر آزما مشکلات میں غیرت و جرت کا یہ مظاہرہ دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری زمین میری خاطر پاک کر دی گئی اور سجدہ گاہ بنا دی گئی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی ہو، اگر نماز کا وقت آ جائے وہ پاک زمین پر نماز ادا کر لے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ سابقہ امتوں کے لیے یہ سہولت اور رعایت نہ تھی، بلکہ ان کو عبادت کے لیے مخصوص عبادت خانوں میں ہی عبادت کرنا شرط تھا۔ اگر عبادت خانوں کے علاوہ کسی اور جگہ عبادت کی جاتی تو مقبول نہ ہوتی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد خدا بندی ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ اب جو با نصیب بندہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام جتنی دیر بھیجے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہوگا۔ رحمتیں اور برکتیں ان کا مقدر ہوں گی۔ ہر قسم کے خوف و غم و مصائب، پریشانیوں اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو ان کی اولادوں کی سلامتی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر آ جاتی ہے۔ درود شریف کا ورد فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ درود شریف کے فضائل بے حد و حساب ہیں۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دست ادب دعا کرتے ہیں، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی دلی حاجات کو اللہ پاک پوری فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔